बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नए साल का आगाज हो चुका है। उम्मीद है कि ये नया साल हम सब के लिए इंतहाई खुशगवार साबित होगा। नए साल का अपना पहला प्रोग्राम हम किसी सियासी जोड़ तोड़ के बजाय एक अवामी मसले पर कर रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ही समझती है नाज़रीन कि PTCL की निचकारी हो चुकी है और अब वो एक प्राइवेट इदारा है। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसूली, कानूनी और बुनियादी तौर पर PTCL आज भी एक सरकारी इदारा ही है। इसके महज 26% शेयर्स नाज़रीन फरोख्त हुए, जो कि इत्तिसालात इंटरनेशनल पाकिस्तान नामी कंपनी ने खरीदे। अब उसूली तौर पर तो इदारा सरकारी है और उसके सारे मामलात और कवानीन सरकारी ही लागू होने चाहिए, मगर खिलाफ कानून यहाँ सारे माली और इंतजामी मामलात अक़लियती शेयर्स रखने वाली कंपनी चला रही है। PTCL के मुलाजमीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाहक है कि इस कंपनी ने अपने वर्कर्स के बुनियादी इंसानी हुकूक की बुरी तरह खिलाफ वर्जी की है और कर भी रही है। इदारे के 40,000 पेंशनर्स और 9,000 मुलाजमीन ने अपने जायज हुकूक के लिए हर दरवाजे खटखटाए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ हाई कोर्ट्स में नाज़रीन इनके 2,000 से ज्यादा मुकदमात अभी चल रहे हैं, और हद तो ये है कि मौजिज अदलिया ने भी इन मजलूम मुलाजमीन के हक में जो फैसले दिए थे, कंपनी ने उन पर भी अमल दरामद नहीं किया। ये कोई एक दो लोगों का मसला नहीं है नाज़रीन, बल्कि पूरे 49,000 घरानों का मसला है। ये एक इंसानी मसला है जो फौरी तौर पर हल तलब है। मेट्रो चैनल का ये खासा रहा है कि ये हमेशा मजलूमों की आवाज बना रहा है। हम आज अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में इसी मसले को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुत्तल्लिका हुकाम इसका नोटिस लें। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है सैयद अंसार ज़ैदी साहब, एडवोकेट है, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक्स डायरेक्टर रेवेन्यू भी है। इसके साथ हम तारुफ कराएंगे मसूद भट्टी साहब का, आप एक्स डायरेक्टर PTCL भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मसूद साहब कि पिछले एक दिहाई से यानी 10 साल से हम देख रहे हैं कि PTCL के जो ट्रांसफर्ड मुलाजमीन है वो अपने मसले जो है हर फोरम पे उजागर करते आ रहे हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन साथ साथ एक जो धोखा दिया जा रहा है कि PTCL अब एक प्राइवेट इदारा हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गई है, अब इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मगर जो मुझे भी पता चला और जो आपकी ज़बानी में सुनूंगी कि ये अभी तक जो है ये सरकार ही के इख्तियार में आता है। इत्तिसालात ने शेयर्स लिए हुए कुछ 26%, लेकिन इजारादारी इत्तिसालात की। जरा इसको थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के लिए वाज़ेह कीजिए। बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले मेट्रो चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नए साल पे PTCL के ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ के मसले को उजागर करने का प्रोग्राम बनाया है, और ये एक कौमी अलमिया है। PTCL जो है ना, इसको इन्होंने 2005 में इसके 26% शेयर गवर्नमेंट ने बेचे थे, और आज भी 62% शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो इस लिहाज से जो इसकी ओनरशिप है, मलकियत है, वो अभी भी रियासत की है। इसके शेयर जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे है। अब नॉर्मली पूरी दुनिया में जहां पे भी बिजनेस के प्रोसीजर्स हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, वहां पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को माली कंट्रोल नहीं दिया जाता। ये वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें ना माली कंट्रोल जो है अक़लियती शेयर होल्डर को दिया गया, और सिर्फ ये इस वजह से दिया गया कि जो इसमें लोगों ने लूटमार करनी है उसको कवर कर सकें। और ये इस निजकारी के नतीजे में आज ये देखें कि पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ। 2004 में फाइनेंशियल ईयर में PTCL का नेट प्रॉफिट जो है खालिस मुनाफा 29 अरब रुपए था, जो 2017 के दिसंबर में 8.3 अरब रुपए रह गया। अगर इस मुनाफे को हम ट्रांसलेट करें तो 71% डाउन हो चुका है। और 2004 में, जी हाँ, 2004 में डॉलर जो है ना 58 रुपीज 35 पैसे से इक्वल था, और 2017 में डॉलर 110 रुपए 30 पैसे था। और अगर मैं डॉलर टर्म्स में ट्रांसफर करके करूं तो 85% लॉस हुआ है हमें। तो इस निजकारी में सिर्फ यहाँ पे यही नहीं हुआ, बल्कि हम इसकी शेयर प्राइस देखें तो 2004 में इसकी प्राइस 40 रुपए 60 पैसे थी, और जो अभी जुमे को लास्ट ईयर का लास्ट सेशन था स्टॉक मार्केट का, उसमें PTCL का शेयर जो है ना 9 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड हुआ है। तो इस निजकारी में
ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نہیں بالکل. تو پھر ریاست مجبور کیوں ہے؟ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیا مجبوری ہے ریاست کی اگر مائنورٹی کمپنی جس کے شیئرز بھی اتنے کم ہیں اس کی اجارہ داری ہے, سارے ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ اور جتنے بھی پے اسکیل والے مسائل ہیں یا جو پینشنرز کو جو ہمارے ان کے بینیفٹس ہیں وہ سارے کیوں وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس نے؟ اس کی بنیادی وجہ جیسا کہ بھٹی صاحب نے بتایا کہ مالی انتظامات بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے تاکہ اصل حقیقت سامنے آ سکے. لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو مطلب جو ہے آڈٹ کرنے سے منع کر دیا. اچھا. جبکہ یہ پی ٹی سی ایل جو ہے ابھی بھی ایک گورنمنٹ کمپنی ہے اور اس کا کریشن بائی اسٹیچو ہے انڈر سیکشن 34 آف دی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996. ٹھیک. اس میں اس ایکٹ کے تحت ملازمین کی شرائط ملازمت کو تحفظ بھی دیا گیا جو سیکشن 35(2) اور 36 کے تحت ہمیں ڈیفائن کیا, کیونکہ اس ادارے میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیٹی تھی 100% جب یہ ٹیلی گراف ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے نام سے پرائیویٹائز 2004 سے شروع ہوئی تھی اور 2005 میں مکمل ہوئی ہے جا کے مارچ 2005. تو یہ جو ٹیلی گراف ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تھے یہ سول سرونٹ تھے. ان کی سول سرونٹ کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے انہی کی شرائط ملازمت پہ اس کو پی ٹی سی ایل میں ٹرانسفر کیا گیا اور ان کو ٹرانسفرڈ امپلائی ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو سیکشن 2T کے تحت ٹیلی کمیونیکیشن امپلائی کا درجہ دیا گیا. اس کے بعد یہ مزید جو ایک پہلے کارپوریشن بنایا, کارپوریشن کو ڈیزالو کیا گیا 31/12/95 میں. اس کے بعد کارپوریشن کے 5 حصے کر دیے گئے. اس 5 حصے میں یہ کمپنی مطلب جو آئی پی ٹی سی ایل, باقی انہوں نے حصے جو ہے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن اور فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ اور پی ٹی ای ٹی جو ٹرسٹ ہے جو پینشن کے ذمہ دار بنایا گیا جسے. اس ٹرسٹ میں بھی مطلب انہوں نے یہ کیا کہ جو ممبر ہیں پی ٹی سی ایل, جبکہ ٹرسٹ جو تھا گورنمنٹ تھا, اس میں پی ٹی سی ایل کے ممبران کی تعداد کو ایکول کر دیا گیا, جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں خطرات جو لاحق ہوئے ہیں پینشنز کے حوالے سے, اس میں انہوں نے بورڈز میٹنگز میں ایسے فیصلے کرا دیے جو گورنمنٹس پالیسیز کے خلاف تھے, جس سے ہمیں تمام پینشنروں کو نقصان پہنچا. اب یہ ظاہر ہے جب اتنے بڑے معاملات کو ان اداروں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو یہ اس کو منمانی طریقے سے استعمال کرتے رہے. نتیجہ یہ کہ اب مسلسل خسارے کی طرف مطلب یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کسی وقت جو ہے اس کو مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ بینکرپٹ نہیں ہو جائے, جس طریقے سے یہ پرسنٹیج بتائی ہے بھٹی صاحب نے اور جو فیگرز مطلب 2017 میں آئے ہیں تو اس کو آپ دیکھتے ہوئے دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں. اب ہم جو امپلائی تھے جو ان تحفظ ملازمت کے باوجود ان کی ملازمت میں اس طرح سے تبدیلیاں کی گئیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ جناب پی ٹی سی ایل میں کوئی گورنمنٹ رولز نہیں ہے, لہذا ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم گورنمنٹس کے شرائط کے مطابق آپ کو تنخواہیں دیں, آپ کو پینشن دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک لیٹیگیشنز مطلب جو شروع ہو گیا بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی, اور یہ واحد ادارہ ہے جس کے خلاف مطلب آج بھی مطلب جو 10 سال ہو گئے اس پرائیویٹ اتصالات کو ٹیک اوور کیے ہوئے, مقدمات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مالی فائدہ پہنچ رہا ہے, کہ یہ تمام ان کے جو کٹس مطلب لگائیں تنخواہوں پہ, پینشن پہ, اس کے مفادات کو یہ اپنے ذاتی مفادات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ملازمین تھے جو 40 سال پہلے بھرتی ہوئے تھے, آج ان کے خاندانوں میں غربت اور جو بھی معاشی مسائل ہیں ان سے وہ دوچار ہیں. اور انہوں نے وی ایس ایس کے نام پہ ایک ایسی اسکیمیں نکالی جس سے ان کے پینشن کے مطلب مد میں جو ان کے حقوق تھے اس کو پامال کیا. نتیجہ ہے کہ اس کے سلسلے میں بھی مطلب جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں کیسز پڑے ہوئے, تمام فیصلے بھی آ چکے ہیں, اس کے باوجود یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. امپلیمنٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جو پینشن سے متعلق جو ان کو پیسے بچ رہے ہیں اس کو یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے پی ٹی ای ٹی اور پی ٹی سی ایل مل کے. اور اس بات کی نشاندہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں بھی لکھے کہ نیپوٹزم مطلب جو یہاں پہ جاری ہے اس ادارے میں. تو یہ ایک ریاست کے جب معاملات کو جب ذاتی طریقے سے چلایا جائے گا تو اس ادارے کا نتیجہ جو ہے زوال کی طرف گامزن نہیں رہے گا. اس سے کوئی بہتری کی امید اسی وقت آ سکتی ہے جبکہ یہ لوگ سنسیئر ہوں اور اپنے سابقہ ملازمین کی بہبود کی خاطر
उन तमाम गवर्नमेंट्स के जो कवानीन हैं उनका इतलाक कर दें तो इनके लिए एक बेहतर मतलब सूरत हाल पैदा हो सकती है। और मतलब मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगी, लेकिन मैं एक सवाल छोड़े जाऊंगी नाजरीन कि 2004 में जब ये प्राइवेटाइज हुआ, 2005 में इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुई, उसके बाद कितनी हुकूमतें आई लेकिन किसी ने भी इस पर फोकस नहीं किया, इस मामलात को देखने की कोशिश नहीं की है। तो ये अभी भी सरकारी इदारा, लेकिन इसके तमाम तर मामलात जो एक ऐसी कंपनी को दे दिए गए हैं जो कि यूएई की है, और साफ नजर आ रहा है कि माली मामलात जो है वो अपने हाथ में रखकर जो है उनका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि अदालत के हुक्म के बावजूद जो है इस पर वो नोटिस नहीं लिया गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम इस साल का पहला प्रोग्राम है और अपनी नोयत का मुख्तलिफ इस तरह से है कि हमने पीटीसीएल की जो मुलाजमीन है उनकी आवाज़ अपने इस चैनल के बिहाफ पे उठाने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह ताला हम जब तक इस मसले को आगे नहीं, ये मसला आगे नहीं चला जाएगा, हम इस पे दोबारा जो है इस पे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। वकार मेहदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनको हमने ऑन कॉल लिया है, इस हवाले से उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वकार मेहदी साहब। वकार मेहदी साहब, ये तो बहुत बड़ा धोखा है जो सार्फिन है उनको, उनके लिए भी, और जो वर्कर्स हैं, मुलाजमीन है, इनके लिए भी, कि पीटीसीएल जो है वो अभी भी एक सरकारी इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसके शेयर्स इतने ज्यादा हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि ये प्राइवेटाइज है और जितने भी बुनियादी इनके हुकूक हैं उनकी हक तलफी की जा रही है। ये जो माइनॉरिटी कंपनी है, इत्तेसालात वाले, ये सब इजारादारी इनकी अपनी चल रही है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा से मजदूरों की आवाज रही है, और जो भी जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो पीटीसीएल में या जिस भी इदारे में, जब भी उनके साथ जाती हुई है, जब भी उनके साथ उनके हकूक को सल्ब किया गया, हमने आवाज उठाई है। और जहाँ तक ताल्लुक है हमारे पीटीसीएल के मुलाजमीन का, अफसरान का, तो उनके साथ जो है ये जो गवर्नमेंट जो है, खास तौर पे ये जो आपका पीटीसीएल है, इन्हीं ने उनकी जो मुलाजमीन है जो 60 साल के 70 साल के हो गए, उनकी पेंशन के हवाले से बहुत ज्यादा उनके हकूक सल्ब किए हुए, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट में, और उसने भी भरपूर तरीके से इनकी सपोर्ट की है, उनसे क्वेश्चंस किए हैं, उनसे पूछा है, तफसीलात मांगी है उनसे। लेकिन जब ये मुलाजमीन पीटीसीएल की और जो प्राइवेटाइज हुआ उसका हिस्सा बने, तो लेकिन इनका सर्विस एक्सपेक्टर तब्दील नहीं हुआ। इनको वो मुराद जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिलती थी, वफाक की तरफ से मिलती थी, वो इनको नहीं दी जा रही। आज आप देखें कि इनकी पेंशन जो है बहुत कम है, इनको उस हिसाब से पेंशन नहीं दी जा रही है। इन्होंने वहाँ पे 40-40 साल अपनी खिदमात दी है, बहुत मेहनत की है पीटीसीएल को बनाने के लिए, लेकिन मुझे अफसोस है वफाकी हुकूमत में भी कि वो भी इस तरफ जो है वो कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन वकार साहब, 2004 से ये मामला प्राइवेटाइजेशन का शुरू हुआ, 2008 से 2013 तक आप लोग की हुकूमत थी फेडरल में। आप लोगों ने क्या किया? आपने जब कह रहे कि ये सरकार की तरफ से इनको जो मराहत मिलनी चाहिए थी, आपकी हुकूमत में तो इस मामले को हल हो जाना चाहिए था, अगर आप लोग को इतना ख्याल था तो। देखिए जी, हमने भी उस वक्त हमने इसके लिए भी भरपूर कोशिश की, और हमने पीटीसीएल के साथ बात भी की है, और आपको मालूम है कि पीटीसीएल के 26% शेयर जो थे वो इनको फरोख्त किए गए थे, और वो किस दौर में हुआ? हमारे दौर में तो नहीं हुआ ये प्राइवेटाइज। नहीं सर, हुआ आपके दौर की बात नहीं है, बात ये नहीं कि आपके दौर में नहीं हुआ, आपकी हुकूमत तो आई थी ना सर। जी, मैं आपको अर्ज करूं कि उस वक्त भी पीपुल्स पार्टी ने भरपूर इनके प्राइवेट जो कंपनी थी तसलात, उसके साथ हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने भी बात की और हमारे नुमाइंदों ने भी बात की, लेकिन वो हरदर्मी से बाज नहीं आ रहे थे। हमने उनको बारहा देखे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रोजगार देने वाली जमात है, हम तहरीक इंसाफ की तरह रोजगार छीनने वाली जमात नहीं है। हमने हमेशा सर, यहाँ पॉइंट स्कोरिंग ना करें प्लीज सर, हमेशा सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है सर। हम क्या सवाल आपसे क्या करें सर, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी सर। जी, मैं आपने मुझसे पूछा 2008 से 13 तक की बात की ना आपने। जी। मैंने 2008 से 13 तक का आपको जवाब दिया कि हमारी वफाकी गवर्नमेंट ने इत्तेसालात के साथ बात की, मुलाजमीन के लिए बात की, उनके लिए आवाज उठाई। जो फेडरल मिनिस्टर थे उन्होंने भी, ये आपके पास जो नुमाइंदे बैठे हैं ये भाई इस बात के गवाह हैं, और पीटीसीएल की जो यूनियंस होती थी, सीबीआई यूनियंस होती थी, वो भी इस बात की गवाह हैं कि हमने इनका भरपूर साथ दिया, क्योंकि हम भले हमारी वहाँ यूनियन जीते ना जीते, लेकिन हम मजदूरों के हुकूक के लिए हम आवाज होते हैं।
تو میرا کہنے مطلب کہ یہ لوگ جانتے ہیں، اور جبھی ہمارے جو وہاں سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین ہیں، ہمارے ممبرس ہیں، انہوں نے جو سخت سوالات رکھے ان کے سامنے، سخت کوشچنر رکھا ہے ان کے سامنے کہ وہ اس کے جوابات دیں، لیکن وہ اس کے جوابات دینے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں چور ہے، وہ ملازمین کے حق غصب کرنا چاہتے ہیں، غریب پینشنرز کے حق غصب کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان پینشنرز کے ساتھ کھڑی رہے گی، ان کے حقوق کا تحفظ کروائے گی، اور ان کا حق دلا کے ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سرخرو ہوں گے۔ کل سر اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کا بھی کل اجلاس ہے، اس سے پہلے بھی اجلاس ہوا ہے، اور ان کے نمائندے بھی وہاں بلائے گئے، ہماری کمیٹی نے ان کے نمائندوں کو بلایا، ان کی بات بھی وہاں سنی گئی تاکہ ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو وہاں آئے، کیونکہ جتنا بہتر انداز سے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں دے سکتے ہیں، اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، ہم نے ان کو پورا موقع فراہم کیا، اور انشاءاللہ کل جو میٹنگ ہوگی کل بھی ان کے نمائندے انشاءاللہ وہاں ہوں گے، اور ہماری طرف سے بھی جو ہماری کمیٹی ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار مہدی صاحب۔ آپ لوگ کو امید ہے کہ کل پیپلز پارٹی جو ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے وہ سپورٹ کرے گی؟ اب بات وہی آ جاتی ہے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی، کیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا تھا؟ جہاں تک تو مسئلے کا حل ہے نا، اس میں آپ کو بتاؤں اکتوبر 2009 میں اس وقت جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب، انہوں نے تو بڑا اوپن بیان دیا تھا کہ پی ٹی سی ایل کی نجکاری جو ہے نا بہت بڑا اسکینڈل ہے، تو اس وقت جو عدلیہ تھی نا اگر وہ اس چیز کو لیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، کیونکہ جیسے آج ہم عدلیہ کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ اتنا سخت ایکشن لیتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پھر اس کے بعد تو عدلیہ پہ ہی حملہ ہو گیا تھا، مسئلہ یہ ہے، لیکن 2009 میں جو ہے نا عدلیہ فیلڈ میں آ چکی تھی، آزاد ہو چکی تھی، اور میں یہی تو جاننا چاہ رہی تھی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک یہ لوگ تھے۔ تو اس کے بعد اس میں بھی جو ہے نا تھوڑے ظاہر عدلیہ کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ جو ملازمین چلے مان لیتے ہیں کہ یہ جو مائنورٹی کمپنی اتصالات ہے ان کا تو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے، لیکن عدلیہ نے کیوں اس طرح سے اس کو نوٹس نہیں لیا؟ پھر نجکاری کمیشن نے بھی اس کو دھوکہ دہی قرار دیا تھا، پھر وجہ کیا؟ مطلب یہ صرف باتوں کی حد تک تھا یا کیا تھا، یا ان کے بھی کوئی مفادات تھے، یا ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں تھا؟ یہ جو ہے نا مئی 2015 میں محمد زبیر صاحب نجکاری کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا اور تسلیم کیا تھا کہ پی ٹی سی ایل کا جو نجکاری کا معاہدہ شفاف نہیں تھا، اور ایسی شرائط رکھی گئی جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ نیب کو ان کا کیس ریفر کیا تھا، اور وہ نیب نے آج تک اس کیس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ مطلب 2015 سے یہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سینیٹر وقار احمد صاحب تھے، وہ بھی منسٹر تھے نجکاری کے، اور انہوں نے جو ہے نا 2010 میں بڑا کلیئر کیٹیگری یہ کہا، یہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے، جی ہاں، تو انہوں نے بھی ابھی کیس ہوا ہے اس وجہ سے یہ بھی بیچارے، انہوں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی سی ایل کے جو ایسٹس ہیں جن کو ڈسپیوٹ کھڑا کر کے $800 ملین روکے گئے وہ ٹینڈر کے بعد انکلوڈ کیے گئے۔ اب وہ جو 800 ملین ہے جو اتصالات نے روکے، اگر یہی حکومت پاکستان نے کہیں فکس ڈپازٹ میں رکھے ہوتے اور 6% کا مارک اپ ہوتا نا تو آج یہ $1600 ملین ہو جانے تھے، ٹھیک ہے، کیوں مارک اپ پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ، تو یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ جو ہے، اور پھر ڈالر ویلیو، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ آپ جس طرح یہ اتنا بڑا فگر بتا رہے ہیں، اس میں مارک اپ اتنا زیادہ ہے، اس کے پیچھے کیا ان کی، میں وہی بات آپ سے کر رہی ہوں کہ ان کی توجہ نہیں تھی، ان کو اس کی امپورٹنسی کا خیال نہیں تھا، یا ان کے پاس کوئی سینس نہیں تھا، اہلیت نہیں تھی، کیا تھا جس کے پیچھے؟ میں اس پہ میرا بڑا کلیئر اوپینین ہے، کیونکہ انیشلی جب یہ اتصالات کو ایوارڈ دیا گیا تھا، اتصالات بیک آؤٹ کر گئی تھی، اور یہی چیز افتخار چودھری صاحب نے نوٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا۔ اس کے بعد دبئی میں جو سیٹلرز ہیں پاکستانی، وہ ڈیل میکر کے طور پہ انٹر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب $1.96 پر شیئر کو ریڈیوس کر کے $1.66 پہ لے آئے، اور اتصالات نے 1326 ملین شیئر خریدے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں جو حکومت ہے اس کو اراؤنڈ اباؤٹ صرف ان چینجز سے 23.6 بلین روپیز کا لاس ہوا تھا، اور یہ اس وقت، جی ہاں، یہ سیل میں ری نیگوشیٹ کرنے کا لاس ہوا تھا۔ اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2006 کی بات ہے جب یہ ساری چیز ہوئی، اور باقاعدہ نیوز میں یہ آرٹیکل چھپا تھا، پورا ان کا پورا انالیسس کر کے دیا تھا، ٹھیک ہے۔
تو ہسٹوریکلی جو ہے نا اس کو بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ جو یہ ایسٹ تھا نا کسی نے اس کو اون نہیں کیا. پرائیویٹائزیشن کمیشن نے پرائیویٹائزیشن سے پہلے نا ایک بڑے لمبے چوڑے وہ رکھے ہوئے تھے, پروسیجر رکھے ہوئے تھے کہ لانگ ٹرم پلان بنے گا, چیک ہوگا, یہ ہوگا, امپلائیز کا چیک کریں گے, انٹرسٹ امپلائیز کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا پرائیویٹائزیشن کمیشن نے جو اپنی اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز تھیں وہ فلفل نہیں کی, جس کے نتیجے میں یہ چیز ساری ہوئی. ٹھیک ہے ناظرین, اتنی بڑی حقیقت ہے, اتنا بڑا لاس ہے یہ کہ آج ہم جو ہے آج کی گورنمنٹ اور سے پہلے والی گورنمنٹ جتنے سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے کہ اس سے ملکی خزانے کو فائدہ ہوگا. ملکی خزانے کو فائدہ کیا ہوا, اتنا بڑا لاس ہوا ہے. بات کریں گے مزید بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں پی ٹی سی ایل کے معاملات کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں اور جس طرح اس کو پرائیویٹائز سو کالڈ پرائیویٹائز کیا گیا, وہ ابھی تک پرائیویٹائز نہیں ہے, وہ سرکاری یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر بھی آتا ہے. کل اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے, انہوں نے تمام معاملات وہاں پر رکھے ہیں, اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو بہرحال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی سی ایل کے ٹرانسفرڈ ملازمین تھے ناظرین, ان کے مسئلے پر ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ احتجاج ہمیں نظر آتا تھا, اور یہ وہ تمام لوگ تھے جو کہ ریٹائرڈ تھے, جو پینشنز لینے جاتے تھے اور تقریباً 1 دہائی سے جو ہے وہ سڑکوں پر رول رہے ہیں, اداروں کے سامنے جاتے ہیں, حکومت عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر ان کی سنوائی کہیں پر بھی نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو اب یہ بتا دیجیے آپ مجھے کہ اس وقت کیا جو ٹرانسفرڈ ملازمین ہیں ان کی جو سروس کی جو ٹرمز ہوتی ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ ان کو آئینی اور قانونی تحفظ تو مل نہیں رہا ہے ابھی تک, آپ یا ایسا ہے کہ کچھ ان کی سنوائی ہوئی ہے کہیں پر؟ نہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ان کی جو شرائط ملازمت ہے, جس وقت ان کو ٹی این ٹی سے کارپوریشن میں کیا گیا تو اس وقت ان کی شرائط ملازمت کو مکمل تحفظ دیا گیا, اور اسی جو سول سرونٹ کی جو شرائط ملازمت تھی وہی ان کی شرائط ملازمت آج تک ہیں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے انٹرپریٹیشنز مطلب کچھ اس طرح کی ہیں کہ جناب 2010 تک یہ ہمیں پینشن جو ہے گورنمنٹ انکریز کے مطابق ادا کرتے رہے. ٹھیک, 2010 کے بعد سے جناب انہوں نے ٹرسٹ میں بیٹھ کے ایک ڈسپیوٹ کریٹ کر دیا کہ جناب کیونکہ ہمارے پاس اسٹیچوری رولز نہیں ہیں لہذا ہم گورنمنٹ کے انکریز کو بڑھانے کے پابند نہیں ہیں. یہ انہوں نے ایک اپنا ورژن لا کے اس میں مطلب ایک ڈویژن پیدا کی, اور اس کے بہانے سے انہوں نے ہماری پینشن جو گورنمنٹ 15% بڑھاتی تھی اور 20% بڑھاتی تھی اس کو انہوں نے کٹ کر کے 8% پہ لے آئے. اس 8% کے خلاف ظاہر ملازمین اور پنشنر جو تھے ریٹائر, ان میں بے چینی پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے اس حق کے لیے آواز اٹھائی, عدالتوں کے دروازے پہ گئے اور وہاں سے ان کے حق میں فیصلے ہوئے. وہ فیصلے فائنلٹی اختیار کر چکنے کے باوجود ان فیصلوں پر عمل درآمد سے یہ کترا رہے ہیں. ٹھیک, اور کترانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا انہوں نے 2010 سے لے کر اب تک جو چور بازاری کی ہے پینشن کے پیسے میں, اس کو یہ کور نہیں کر پا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہیں وہ کافی حد تک مطلب آج بھی عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہیں, اور یقیناً مطلب ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی اس مسئلے سے آگاہ ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ مطلب ان کا فیصلہ جلد ان کے حق میں ہو جائے گا اور عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گی. عالیہ بڑنی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور بہت مطلب ان مسائل میں کافی ہم نے ان کو آگے بھی دیکھا ہے کہ وہ جو حقوق کے معاملات ہیں ان پر کافی سرگرم ہمیں نظر آتی ہیں. عالیہ, ہم بات کریں, بہت شکریہ آپ کا, ہم بات کریں پی ٹی سی ایل کے جو ایک تو ملازمین ہیں جن کو جو پینشنرز ہیں ان کے مسائل پہ بھی بات کریں, پی ٹی سی ایل کو جو اس وقت کرنٹ جو ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل پہ بھی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ظلم ہی ہے کہ یہ جو ضعیف لوگ ہیں بیچارے جو اب سروس دے چکے ہیں اور جو ان کا حق بنتا ہے ریاست کی جانب سے وہ بھی ان کو نہیں ملا, اور جو بیچاری بیوائیں ہیں وہ بھی رول رہی ہیں. تو آپ لوگ کے نوٹس میں یہ بات ہے؟ دیکھیں جی, نوٹس میں تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور ایک جملہ جو مستقل بولا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سسٹم نہیں ہے اور سسٹم اپنے انداز میں نہیں چل رہا. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. بہت سارے لوگ گورنمنٹ جابس میں جاتے اسی لیے کہ ان کے دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ جب ایک سرٹن ایج کے بعد وہ کام کرنے کے لیے اتنی صحت نہیں رکھیں گے تو پینشنرز بن جائیں گے. اب آپ یہ بتائیے, جس نے پوری زندگی کسی ادارے کو اور پاکستان کے لیے وقف کی ہو, اور اس کے بعد جب اس کا صلہ ملنے کا وقت ہو اور اس کے اندر آپ اس طرح سے انتشار پھیلے گا اور وہ ڈسکریج ہوگا وہ, تو آپ یہ سوچئے کہ آنے والے نئے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہوگا.
اس کے بعد اگر ہم بات کریں بیواؤں کی تو ہم ایک طرف تو اس کو اسلامی ریاست بھی تصور کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو بھی لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم اسلام کی بات کریں، اسلامی ریاست کی بات کریں اور وہاں بیوہ کا اگر اتنا برا حال ہوگا تو آپ سوچئے گا پھر وہاں پر کیا تصور رہ جائے گا اس بھائی چارے کا، اس محبت کا، غریب کا، غربا کا. اور اگر یہ سب چیزیں ہم نہیں لے کر چل سکیں گے تو پھر اعتبار اور کیسے بحال کریں گے عوام کا ہم حکومت پر؟ کیسے حکومت ایکسپیکٹ کرے گی کہ عوام ان کے لیے ویل وشر کیسے بنا پائیں گے وہ انہیں اپنا؟ تو یہ ساری چیزیں جتنی میں دیکھ رہی ہوں، غریب کے پاس صبح روٹی ڈالتا ہے تو اس کو رات کی چپاتی کا نہیں پتا ہوتا، رات کا سالن پکتا ہے تو صبح کا نہیں پتا ہوتا. وہ اس قسم کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. جس انداز میں نظام اس کو ہفتوں اور مہینوں اور سالوں پر روڈ پہ لا کے رکھتا ہے، اس کے پاس تو دن کا چولہا جلنا ایک مشکل کام ہے. اس صورت میں اگر آپ یہ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت غلط ہے، یہ انتشار پھیلتا ہے. لیکن عالیہ آپ سماجی رہنما ہیں، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. میں یہ پوچھنا جاننا چاہ رہی تھی کہ میں اور آپ مل کے کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو اپنے فورم پہ بات کر چکی ہوں، اب آپ سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں؟ آپ اس کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لیگل ایڈ دیتے ہیں لوگوں کو جو ہمارے پاس آئیں گے، جو غریب غربا ہیں ان کو فری لیگل ایڈ ہمارا ادارہ دے رہا ہوتا ہے اور انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس آئیں گے تو انہیں گائیڈ لائنز بھی ملیں گی، انہیں ہیلپ بھی ملے گی، انہیں اویئرنیس بھی ملے گی، ان کو راستے بھی دکھائے جائیں گے. اور پلس سے جن جن جگہوں پر انہیں اس ادارے کی ضرورت ہوگی، یہ ادارہ حق کے لیے کسی بھی جگہ پر ان کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا اور اس حد تک ان کی مدد کرے گا جس حد تک اس ادارے کے لیے ممکن ہوگا. چلیں، بہت بہت شکریہ عالیہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں. میں اب آپ سے یہی بات کروں گی انصار صاحب کہ اب عدالتی معاملات بھی، عدالت نے بھی اس پہ حکم جاری کیا ہے، اب ہم اس کو کس طرح آگے مطلب مزید ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ ان کو یہ بتائیں کہ جی یہ عدالتی حکم نہیں مانا جا رہا ہے، اس کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس کے لیے تو دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے مؤثر آواز اٹھائی ہے. ابھی تو آپ کو دیکھیں ذمہ دار تو سابقہ حکومت بھی تھی اور ذمہ دار آج کی حکومت بھی ہے. اگر آج کی حکومت بھی اس پر کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تو اٹ مینز وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، برابر کے مجرم ہے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی تھی، مشرف کا دور تھا، پھر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ. اس کی وجہ یہ کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ لوگ ہیں وہ اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اگر وہ ان کو ریاست مطلب جو ہے اس معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بگاڑے کیسے ہیں اور بگڑے کیوں ہیں، اس کی وجوہات آپ کے سامنے ابھی اس پروگرام میں بہت واضح طور پہ انہوں نے بتا بھی دی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شرائط ملازمت میں اس طرح کی مطلب جو تبدیلیاں کر کر کے وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے حقوق کو مطلب ختم کیا جائے. ان کا بیسک بنیادی فرض ہے. اور یہ ٹرانسپورٹ امپلائی سے اتنے بدزن ہیں کہ انہوں نے آج تک کسی کو ری امپلائی بھی نہیں کیا. حالانکہ اتنے بہترین دماغ لوگ مطلب موجود تھے. انہوں نے 65,000 آدمیوں کو نکال باہر کیا، 65,000 کی اسٹرینتھ کو یہ لے آئے ہیں 9,000 پہ. اب آپ یہ سوچیں جو 40,000 تھے سب کے سب تو ڈفر نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو اپنی سیپریشن اسکیم بنائی ملازمت سے علیحدہ کرنے کے لیے، اس کے اندر ایسے ایسے نقطے ڈال دیے کہ وہ بیچارے. اچھا ابھی چیف جسٹس صاحب تو بڑا سو موٹو نوٹسز بھی لے رہے ہیں، لیکن 19 جنوری کو وہ ریٹائرڈ بھی ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے جی وہ سارے کیس ٹرانسفر ہو کے کراچی آ چکے ہیں. ایک چیز جو ہے نا اس میں کراچی رجسٹری میں آ چکے ہیں. سبمیشن دینا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2012 میں اس ایشو کو سیٹل کر دیا تھا جو کنفلکٹ تھا، اور اس کے بعد لیٹر آن 2016 میں نا SCMR 1362 میں سپریم کورٹ نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سول سرونٹ ایکٹ کے تحت چلیں گے. اور اس وقت سے لوگ 2015 سے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ آپ نے فیصلے دے دیے، آپ انصاف کر دیں. فیصلے تو دے دیے آپ نے، انصاف تو اس وقت ہوگا جب اس فیصلے کا فروٹ ملے گا. انصاف ہوتا ہوا نظر جی آئے نا، ہاں، انصاف آپ بولنے نے سے تو نہیں ہوتا. فیصلہ جو ہے نا سپریم کورٹ نے دیے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس پڑے ہوئے سارے، اور کافی فیصلے ہیں جو سارے امپلائیز کے حق میں، لیکن وہ جب تک فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو انصاف نہیں ہو رہا. امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے نا، یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب چاہیں تو فیصلہ جو ہے نا بینچ کے بورڈ کے ڈسچارج ہونے سے پہلے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک چیز کلیئر ہو چکی، ڈسپیوٹس ریزالو ہو چکا، اب سر اس میں باقی تو کوئی چیز. اب آپ نے جب بتایا نا اس میں ایسے لوگ ہیں جن کی ایج 80 ایئر سے ابو ہے. پاکستان میں
मेल की एज जो है 65.5 ईयर्स एवरेज है। इसका मतलब जो 70 साल से ऊपर है ये सिर्फ इस वक्त अल्लाह ताला के मेहमान है। किसी भी उसमें चले गए तो इनकी फैमिलीज का क्या होगा। आपने बेवाओं का बताया, 5,500 बेवाएं हैं। वो मुझे बताएं कि वो बेवाएं किस दरवाजे पे जाके खटखटाएंगी, जी हमें इंसाफ दो। ये तो सिर्फ ये है कि हम चूंकि एम्प्लॉई रहे और इस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन लोगों के मसलों को उजागर कर रहे हैं और उसमें हल आ जाए। लेकिन अब सिर्फ आपने बड़ी सही बात की कि ये अदलिया ही का काम है कि इसको इम्प्लीमेंट करे और इंसाफ लोगों को दे, क्योंकि बाकी हुकूमतें जैसा आपने उनके नोटिस में कैसे लाए जा सकते हैं दोबारा? उनके आपके प्रोग्राम के तरफ से तो सारी चीजें आपने इतनी मतलब वजाहत से बयान की। खिलाफ बात कर दो ना तो फौरन नोटिस आ जाता है। और अगर कोई ऐसे ही हम प्रोग्राम करें कि जी खुदारा आप इस पे कोई नजरसानी करे, कोई एक्शन ले चीफ जस्टिस साहब, तो वो मेरा ख्याल है वो मसरूफ होते हैं तो देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते, उन तक पहुंच नहीं पाती। ये यकीनन ऐसी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है ना, उनमें इतनी एबिलिटी है कि अपने लास्ट वर्किंग डे तक, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि आप अपने राइट के लिए फाइट करें, आपको अपना हक लेना है। अल्लाह ताला ने जिंदगी आपको एक दफा दी है, जंग में बड़ी अच्छी खबरें उनकी थी। तो अब बात यह कि आगे सिर्फ मसला क्या है कि जो ये मुफ्लिस और गरीब नादार मुलाजमीन है, इनको हक भी तो चीफ जस्टिस साहब नहीं देना है लेके। बस तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब नजर करम करे तो ये जजमेंट फौरन इंप्लीमेंट हो जाएंगी। चलें, बहुत शुक्रिया सैयद अंसार साहब आपका, मसूद भट्टी साहब आपका। हमने अपनी एक तौर पे कोशिश की है और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो है इस प्रोग्राम को अगर देख नहीं सके तो कोई ना कोई उन तक इस गोश गुजार कर देगा कि जरा पीटीसीएल के जो मुलाजमीन है, जो बेचारे ज़ईफ रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए हुकूक के लिए कुछ काम करें, क्योंकि ये इंसानी मामला है और चीफ जस्टिस साहब यकीनन इंसानी मामले पे सबसे पहले सो मोटो नोटिस लेते रहे और लेते रहेंगे। बात रही हुकूमत की, तो इमरान खान साहब से सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि वो भी नहीं सुन रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन अगर कोई उन तक पहुंचा दे कि मदीना जैसी फलाई रियासत सिर्फ कहने से नहीं बनती है। मदीना जैसी फलाई रियासत जो है वो ज़ईफ और बेवाओं और यतीम बच्चों और इन तमाम ऐसे लोगों की किफालत करने से, उनके मामलात को हल करने से बनती है। आप 65 इंस्टीट्यूट को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, मगर खुदारा पीटीसीएल के एग्जाम्पल सामने है। ऐसा ना हो कि आप रोजगार देने जा रहे हैं और बेरोजगार करते चले जाएं। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पास।